الیکشن کمیشن کے آج کے لطیفے اور بونگیاں دیکھ کر یقین ہو گیا ہے کہ یہ فیصلہ جاتی عمرہ میں بیٹھے ہوئے کھوتا بریانی کھانے والے کسی پٹواری نے لکھا ہے۔ فیصلے میں لکھا کہ پی ٹی آئی نے 2012 میں ایک پاکستانی شخص عارف نقوی سے فنڈز لیے جس کے خلاف 2019 میں کرمنل کیس شروع ہوئے، اس لیے فنڈنگ ممنوع ہے۔ میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں، نہ تو ہم بیک ٹو فیوچر میں جا سکتے تھے جس سے ہمیں پتا ہوتا کہ اس شخص کے خلاف 2017 سے 2019 میں سرمایہ کاروں کو دھوکہ دہی کی تحقیقات ہونے والی ہیں، نہ ہم مریم نواز کی طرح کیلبری فونٹ کا ہمیں پتا تھا جو انہوں نے تو 2006 میں استعمال کیا تھا اور 2007 میں آنا تھا۔ یہ صرف مریم نواز یا سکندر راجہ ہی کر سکتے ہیں۔ دوسرا بڑا بلنڈر، سنگاپور سے ناصر عزیز نامی پاکستانی امریکی نے تحریک انصاف کو اپنے اور اپنی بیوی کے جوائنٹ اکاؤنٹ سے $27,500 بھیجے اور الیکشن کمیشن نے جوائنٹ اکاؤنٹ کے 2 نام دیکھ کر ان کو آدھا آدھا کر دیا، اور بیوی بھی کون؟ بیوی جو اس وقت رومیتا شیٹھی، جو بھارتی ہیں بھی نہیں، ان کو بھارتی قرار دے کے پورے واٹس ایپ صحافیوں کو یہ کہہ دیا کہ پی ٹی آئی نے بھارتیوں سے فورن فنڈنگ لی ہے۔ تو جاہلو، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کا اگر فیصلہ قبول کر لیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ شعیب ملک پاکستان تحریک انصاف کو ڈونیشن نہیں دے سکتا کیونکہ ان کی بیگم صاحبہ ایک بھارتی ہے۔ ویسے تو رومیتا سیٹھی بھارتی ہے نہیں، امریکی نیشنل ہیں اور ان کا شوہر پاکستانی ہے، یعنی اب پاکستانیوں کی دی ہوئی فنڈنگ بھی ممنوع ہو گئی ہے۔ یا الیکشن کمیشن ایک نیا قانون چاہتا ہے کہ کسی اوورسیز پاکستانی کو غیر ملکی شہریت رکھنے والی کسی بھی خاتون سے نہ شادی کی اجازت ہے، نہ جوائنٹ اکاؤنٹ رکھنے کی اجازت ہے، یا ان کی جو تخلیقی سوچ ہے جو 8 سال سے یہ جو اس فیصلے پر کر رہے تھے، اس کے میں انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جوائنٹ اکاؤنٹ کی بنیاد پر بیوی سے پوچھے بغیر ڈونیشن کی رقم بیوی کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی۔ اس کے بعد آ جائیں جو 40,000 کھاتوں میں سے انہوں نے 50-100 کوئی غیر ملکی اور کوئی غیر ملکی کمپنیز نکالے ہیں، ذرا ان کی بھی اصلیت دیکھ لیں۔ چلیں جی، سب چھوڑیں، انہوں نے 16,000 سے 20,000 کی ممنوعہ فنڈنگ نکالی ہے، یعنی اگر اس وقت ڈالر کا ریٹ $100 تھا تو یہ تقریباً کوئی 20 سے 40 لاکھ تک کا بنتا ہے، یعنی اس سے زیادہ خرچہ تو آج کل ایک ایم این اے کی الیکشن کیمپین پر آ جاتا ہے، اس سے زیادہ خرچہ تو کسی بھی میڈیا گروپ کے اینکر کی تنخواہ کا ہوتا ہے۔ اتنے میں تو امیر آدمیوں کے صرف شادیوں کے 2-3 کپڑے بنتے ہیں، یعنی 40,000 میں سے جن کو انہوں نے کہا ہے وہ بھی، ان کی بھی دیکھیں کہ اس میں یہ لکھتے کیا ہیں۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان کے نام سن کے یہ پاکستانی محسوس نہیں ہوتے، اور ابھی $250 کی خرید کی خطیر رقم ممنوعہ فنڈنگ میں دینے والی ہماری ایک اور غیر ملکی خاتون، جن کو جیسے یہ بینش فریدی سے ان کو لگ رہا تھا کہ یہ پاکستانی محسوس نہیں ہو رہی، انہوں نے ابھی یہ لکھا ہے کہ میرا نام بھی اس ممنوعہ فنڈنگ میں، اور الحمدللہ میں پاکستانی ہوں۔ اسی طرح کے اور نام، آفتاب کامیانہ، توصیف بٹ، سمیہ چودھری، سمیہ رشی، مظہر رشی، صرف اس بات کے اوپر کہ الیکشن کمیشن کو یہ لوگ پاکستانی نہیں محسوس ہو رہے۔ مطلب یہ اس سے بڑھ کے بونگی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر آ جائیں جو ای سی پی کا سب سے بڑا جو بیسٹ فائنڈ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ماسٹر کارڈ، ویزا کارڈ، بینک آف امریکہ ویزا، امریکن ایکسپریس ڈیبٹ کارڈ، یعنی ان کی جو انٹریز ہیں 223، 224، 229، 230، یعنی ایک ماسٹر کارڈ دوسرے ماسٹر کارڈ سے فرق ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ یہودی کارڈ بینکوں اور ایکسچینج سے پاکستانی ڈالرز نہیں بھیجنے چاہیے تھے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں۔ یہی تو اصل غیر ملکی فنڈنگ ہے، یہی تو اصل غداری ہے۔ یوں کرتے ہیں آئندہ ای سی پی کی اس سجیشن کے اوپر ہم، جیسے وہ مسجدوں کے باہر وہ نہیں ہوتے چندہ ڈالنے والے ڈبے، وہ لگا دیتے ہیں، یا کسی کو کہتے ہیں تم اگر چھٹی پر کبھی پاکستان آ رہے ہوئے نا تو یہ پیسے اس کے ہاتھ بھجوا دینا۔ مطلب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ابھی ایک اور پاکستانی شہری میاں اختر جاوید کی فیصلہ آباد میں رجسٹرڈ کمپنی کو ای سی پی نے اس کو بھی فورن فنڈڈ قرار دے دیا ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں، اور ان کی عقل پہ اوپر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ 1 سے زائد ممالک میں ہوتی ہیں، تو جو لسٹ میں دی گئی کمپنیز ہیں وہ ملٹی نیشنل نہیں ہیں، جیسے بوٹن کرکٹ لمیٹڈ جو پاکستانی بزنس مین عارف نقوی کی یو اے ای میں رجسٹرڈ ہے۔ ایک اور تو انہوں نے اتنا بڑا لطیفہ سنایا ہے کہ پی ٹی آئی کی اپنی
امریکہ کینیڈا کی کئی کمپنیز کو بھی انہوں نے غیر ملکی لسٹ کے اندر ڈال دیا. یعنی ان کے فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی یو کے، پی ٹی آئی امریکہ، پی ٹی آئی کینیڈا، انور بردرز، زین کاٹن، یہ سارے غیر ملکی وہ کمپنیز ہیں جن سے پی ٹی آئی فنڈنگ وصول کرتی ہے. مطلب مجھے ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل چاہ رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایک پاکستانی ماجد بشیر نے کوئی $50,000 اپنی دبئی کی کمپنی سے پی ٹی آئی کے ڈکلیئرڈ بینک اکاؤنٹ میں بھیجے، حلف نامہ جمع کرایا کہ یہ پیسے میں نے بھیجے ہیں. لیکن یہاں یا حاجی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو دبئی کے قوانین کی خلاف ورزی ہے، اس لیے یہ بھی فورن فنڈنگ ہے. عارف نقوی نے دبئی کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، سو یہ بھی فورن فنڈنگ ہے. مطلب جو کون سے یہ انمول رتن سی پی میں بھرتی ہیں جو دبئی کے قوانین کی خلاف ورزیوں پر بھی پاکستانی جماعت کو، پی ٹی آئی کو چارج شیٹ کر رہے ہیں. سمجھ ہی نہیں آتی ہے ان کے لحاظ سے. خیبر بینک میں ایک اکاؤنٹ کی تفصیل جو خیبر بینک ہے جس میں سے کوئی 665 روپیز نکلوا کر ہم نے وہاں پر کوئی 3500 روپے جمع کروانے گئے ہیں. سو ان کے لحاظ سے مطلب ایزی لوڈ سے بھی زیادہ ہم یہاں پر ممنوعہ فنڈنگ کر رہے ہیں. میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ یہ لوگ مطلب یہ لوگ اتنے نااہل ہیں، اتنا ان کی جو مینٹل اپروچ ہے از سو لو. اور اب یہ جو اس فیصلے کے جو نقائص ہیں، انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو غیر ملکی قرار دیا ہے، ان کے جوائنٹ اکاؤنٹس کو غیر ملکی اکاؤنٹ کا ہے. پی ٹی آئی کی دوسرے ملکوں کے اندر جو چیریٹی آرگنائزیشن ہے ان کو غیر ملکی کمپنی کا ہے. ملٹیپل نیشنل کمپنیز اور ون مین کمپنیز میں ان کو فرق نہیں پتا. تو میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ 8 سال آپ یہی سارا کچھ کرتے رہے. یعنی 8 سال تک آپ نے پی ٹی آئی کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا. کون معافی مانگے گا اس کے اوپر؟ کون یہ کہے گا کہ پی ٹی آئی کا یعنی بینکنگ چینل سے پارٹی فنڈنگ کرنے والے کٹہرے میں کھڑے ہیں، ہنڈی ٹی ٹیز منی لانڈرنگ کرنے والے اقتدار میں بیٹھے ہیں؟ پھر آ جائیں بیان حلفی کے اوپر. اب ذرا میں بیان حلفی کیا ہوتا ہے؟ بیان حلفی وہ ہوتا ہے جو بھکاری وزیر اعظم نے کورٹ میں سبمٹ کروایا کہ نواز شریف پاکستان 8 ہفتوں کے بعد واپس آئے گا. لیکن یا بیان حلفی وہ تھا کہ وزیر اعظم کے منصب پر کھڑا ہو کر ایک شخص فلور آف دا ہاؤس کہتا ہے یہ ہیں وہ فیک ذرائع، اور پھر وہی فیک ذرائع ملک کی سب سے بڑی عدالت میں فیک ثبوت یعنی قطری خط پیش کرتا ہے اور بلا آخر جھوٹی میڈیکل رپورٹ دکھا کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے بیان حلفی. یہ نہیں ہوتا ایک اقرار نامہ جمع کرایا گیا کہ میری معلومات کے مطابق یہ اکاؤنٹ صحیح ہیں. ہمارے پاس نہ اکاؤنٹ ویریفیکیشن کا کوئی اختیار تھا نہ کوئی طاقت تھی. تو میں تو یہ بتا رہی ہوں کہ الیکشن کمیشن کے یہ لطیفے انہیں بہت مہنگے پڑنے والے ہیں. اور اس کے علاوہ صرف اتنا بتا دوں، پی ٹی آئی تو سرخرو ہو گئی ہے، اب باقی جماعتوں کا کیا بنے گا؟ تیرا کیا ہوگا کالیا؟